السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشمیری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مصدر کی قسمیں پڑھیں گے، تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مصدر کی کل 7 قسمیں ہیں، 5 وضع کے اعتبار سے اور 2 اشتقاق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم ہے مفرد مصدر، وہ مصدر جو تنہا ہو، یعنی ایک لفظ پر مشتمل ہو، جیسے آمدن اور کردن، آنا اور کرنا، صحیح ہے۔ مرکب مصدر وہ مصدر جو کسی مفرد مصدر پر کوئی اسم یا حرف بڑھا کر بنا لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ مفرد مصدر ہے کردن، اس پہ یہ اسم بڑھا دیا طلب کردن یعنی طلب کرنا، اور برآمدن، ٹھیک ہے۔ اب یہ آمدن ہے، اس پر جو ہے حرف لگا دیا، یہ حرف ہے۔ برآمدن یعنی نکلنا، آمدن کا مطلب ہے آنا، برآمدن کا مطلب ہے برآمد ہونا، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم ہے اصلی یا وضعی مصدر، وہ مصدر جسے اہل زبان نے وضع کیا ہو، بنایا ہو، ان کے ہاں رائج ہو، جیسے کردن، ٹھیک، اصلی مصدر۔ جعلی مصدر جو کسی دوسری زبان پر، وہ مصدر جو کسی دوسری زبان پر دن، ٹھیک ہے، دن یا تن لگا کر بنا لیا گیا ہو، جیسے چلیدن۔ اب یہ چلنا نہیں ہے اردو کا، اس پہ جو ہے نا دن اور تن لگا دیے، چلیدن بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور تلبیدن، طلب کرنا۔ فرعی مصدر وہ مصدر جو کسی اصلی مصدر سے نکلا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کوفتن اور کوبیدن، کوٹنا، ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب کوٹنا، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا، کوٹنا۔ جستن جویدن، ڈھونڈنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اشتقاق کے اعتبار سے مصدر کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ اشتقاق مطلب ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ کا بننا۔ تو متصرف اور مقتضب، متصرف وہ مصدر ہے جس سے تصریفات یعنی گردانیں بنتی ہوں تمام قسم کی، جیسے گفتن، اس سے تمام قسم کی گردانیں بن سکتی ہیں۔ اور پھر ہے مقتضب، مقتضب جس سے تمام گردانیں نہیں بنتی، اس کے الٹ بہت ہی پیاری، بہت ہی آسان وہ ہے تعریف ہے اس کی، جیسے آختن، تلوار کھینچنا، ٹھیک ہے، تلوار کھینچنا، اور بودن مطلب ہونا، ان کی تمام گردانیں نہیں آتی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی بخوبی آیا ہوگا۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو مصدر کے بارے میں مزید کچھ بتائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔